اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا اخرج تو نکل جا منہا اس سے مذعومن مذعومم ذلیل ہو کر مدحورا مردود ہو کر مذعومن اس کا معنی ہے مذموم یعنی مذمت کیا ہوا اور مدحور کا معنی ہے دھتکارا ہوا دور کیا ہوا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا ذلیل و مردود ہو کر رسوا ہو کر مردود ہو کر لمن جو شخص تابعہ کا تابعہ پیروی کی کا تیری لمن تابعہ کا جس شخص نے تیری پیروی کی منہم ان میں سے لَأَمْلَأَنَّ لا البتہ املا انا میں ضرور بھر دوں گا مالا یملا کا مطلب بھر دینا لَأَمْلَأَنَّ انا میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب سے لَأَمْلَأَنَّ جہنم منکم اجمعین تو میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ابلیس کی مذمت کی ہے اور ابلیس پر مزید بدبختی کی مہر لگائی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بجائے توبہ کرنے کی بجائے وہ مزید اکڑ گیا اور کہنے لگا یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں جنہیں تو پیدا کر رہے ہیں تو میں ان کے دائیں بائیں اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پر حملے کروں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے دھتکارے ہوئے اور مردود ہو کر، یعنی مذعوم کا معنی مذموم جس کی مذمت کی جائے اور مدحور کا معنی دور کیا ہوا۔ کس سے دور کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم، جنت کی نعمتوں سے محروم اور اللہ کی توفیق سے محروم، توبہ استغفار کی جو توفیق ملتی ہے اس سے محروم۔ تو فرمایا تم ان سب چیزوں سے محروم ہو، اور پھر فرمایا لمن تبعک منہم، یہ جن لوگوں کو تم گمراہ کرو گے تو جو بھی تمہاری پیروی کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ جو تمہارے پیچھے چلیں گے چاہے وہ اعتقادی طور پر گمراہ ہو، ان کے عقائد بگڑ جائیں، اور چاہے ان کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے، چاہے ان کے قلب میں ان کے باطن میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جیسے بھی ان میں بگاڑ پیدا ہوگا وہ ضلالت اور گمراہی میں جائیں گے تو ویسا ہی انہیں سزا ملے گی، ویسا ہی انہیں سزا ملے گی۔ ہاں جو ان میں سے شیطان کے پیچھے چل کر جس نے کفر کی راہ کو اپنا لیا تو وہ خلود نار کا مستحق ہو جائے گا۔ جس نے بھی کفر کی راہ کو اپنا لیا، اس نے کلمہ نہ پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا، تو وہ ہمیشگی کے لیے دوزخ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں میں سے یا کلمہ گو اہل ایمان میں سے اگر ان کے عقائد میں، ان کی بدعات میں، ان کی گمراہیوں میں کفر تک وہ نہیں پہنچے لیکن اعمال میں عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور ضلالت گمراہی آ گئی تو پھر یہ اللہ تعالی کی منشا پر ہے، چاہے تو وہ انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔
چاہے تو ان کی پکڑ کر لے جہنم میں بیچ کر انہیں سزا دے کر تو پھر جنت میں بیچ دے، اور چاہے تو اپنا فضل فرماتے ہوئے ان کی بخشش فرما دے۔ یہ پھر اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ چاہے تو وہ عدل سے انہیں سزا دے کر جنت میں داخل کرے، اور چاہے تو انہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں بھیج دے، یا باقی شفاعت کے اور دروازے ہیں ان کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ صرف ایک کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بھی کفر کو اپنا لیا تو وہ جہنم کے لیے ہمیشہ کا مستحق ہو جائے گا، وہ جہنم کے لیے ہمیشہ کے لیے مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا، یہ اس سے مراد ہے کہ میں تم سب سے جہنم کا مار دوں گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ جو تمہارے پیروکار ہوگا ان کو۔ تو وہ میں نے صورتیں بتا دی کہ کن کے لیے نار جہنم ہمیشہ کے لیے ہے اور کن کے لیے نرمی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 فرمایا وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، تم سکونت اختیار کرو، تم ٹھہر جاؤ، انتا تم وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں۔ فرمایا اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، جنت میں ٹھہرو۔ فَكُلَا، بس تم دونوں کھاؤ، من سے، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَلَا، اور نہ، تَقْرَبَا، تم دونوں قریب جانا، ہَذِهِ، اس کے، الشَّجَرَةَ، درخت کے، اور بس تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالی نے حکم دیا جب ابلیس مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تب انہوں نے بھی تو کہیں رہنا تھا، اور ابھی جنت سے اترنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، جنت میں قیام کرو، اور آگے فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو وہاں سے کھاؤ، تمہیں جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کے اوپر جاؤ، نیچے جاؤ، دائیں بائیں جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، جون سا مرضی پھل کھاؤ، جون سا مرضی اناج کھاؤ، جہاں سے مرضی پیو، شراب طہور کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جہاں سے مرضی لطف اندوز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ جہاں سے مرضی تم چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن ایک پابندی لگائی، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالی نے اس درخت سے قریب جانے سے منع کر دیا۔ تو مفسرین نے کہا ہے جس درخت سے قریب جانے سے اللہ تعالی نے منع کیا وہ درخت ہے گندم کا درخت، گندم کے درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا،
کہ یہ درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. فتکونا من الظالمین یعنی قریب جانے سے مراد کہ اس درخت سے تم نے کھانا نہیں ہے. اتنی ممانت اللہ تعالی نے تاکید کے ساتھ کر دی کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. مراد یہ ہے قریب جانا تو دور کی بات, تمہیں کھانے سے منع کیا لیکن اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو اتنی تاکید کے ساتھ ممانت کر دی. یہ ان کی ایک آزمائش تھی, ان کے لیے ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالی نے بنائی. فرمایا فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم اس کے قریب گئے, اس کا پھل کھا لیا تو پھر حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آگے اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 فوسوسہ پس وسوسہ ڈال دیا. فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے. تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دیں لہما لا لیے ہما ان دونوں کے ما جو وریا پوشیدہ تھا انہما ان دونوں سے من سوآتہما من سے سوآت شرم گاہیں ہما ان کی من سوآتہما ان کی شرم گاہیں تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے. تاکہ وہ شیطان ان دونوں کی شرم گاہیں جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے. وقال اور اس نے کہا ما نہیں نہا کما نہا منع کیا کما تم دونوں کو رب کما رب کما تم دونوں کے. یہ کما سیگا یہ ضمیر ہے سیگا تثنیہ کی, تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے کما. تو فرمایا کما رب کما تم دونوں کے رب نے تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہیں منع کیا ان سے حاضی اس الشجرۃ درخت. حاضی اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے, مؤنث کے لیے حاضی, اور اگر مذکر ہو قریب کی چیز تو پھر حاضہ آتا ہے. تو فرمایا اس درخت سے تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا الا مگر اس وجہ سے روکا ہے ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے ملکین فرشتے. فرمایا اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ گے, تم فرشتے ہو جاؤ گے اس کے کھانے سے. او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والے, یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شیطان کے وسوسے کا ذکر کیا ہے. کیونکہ شیطان کو اللہ تعالی نے دھتکار دیا, اس کو اپنی بارگاہ سے راندہ کر دیا, تو شیطان دل ملا رہا تھا اپنے دل میں کہ میں کس طرح آدم سے اپنا یہ بدلہ لوں. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی, جو مقام ملا, شرم ملا, تو اسی کو دھتکار کر شیطان رب کی بارگاہ میں مردود ہو گیا. اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا, اللہ کا حکم مان لیتا تو مردود نہ ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبوی مقام کی عظمت کو پانا اور نبوت کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے منشا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا ہے, اس کی مشیت ہے. تو اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے ہو گیا. تو جب ان کو دھتکارنے والا, ان کی عظمت کو دھتکارنے والا جب وہ رب کی بارگاہ میں مردود ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, معرفت کو جو بھی جھٹلائے گا
وہ بھی اسی طرح مردود حاصل و نامراد ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی ایک درس ملتا ہے. تو شیطان پھر پلاننگ کرنے لگا کہ میں ان سے کس طرح بدلہ لوں. تو پھر کیا کیا اس نے؟ ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا کہ اس کے وسوسے کا سبب کیا تھا، وہ کرنا کیا چاہتا تھا. فرمایا لیبدیا لہما ما بوریا عنہما من سوآتہما. اس نے وسوسہ اس لیے ڈالا کہ جو ان کی شرم گاہیں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی وہ ان پر ظاہر کر دے. تو یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے. پہلا حملہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا، اور اس سے نتیجہ کیا حاصل کرنا؟ فحاشی اور یانی میں بنی آدم کو ڈال دینا. فحاشی اور یانی کی طرف بنی آدم کو مائل کرنا، تاکہ بنی آدم فحاشی میں پڑھ کر اور یانی میں پڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھول جائے، اللہ کی راہ سے بھٹک جائے. اور اس کا آغاز شیطان نے اسی وقت کر دیا تھا. اور میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو جائے. اور پھر آگے وہ کہنے لگا مزید وسوسہ ڈالا. وسوسہ اب اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا ہے کہ اس نے وسوسہ کیا ڈالا، اس کا ذکر آگے ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تمہیں تمہارے رب نے جو اس طرح سے منع کیا ہے وہ اس وجہ سے منع کیا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں منع کیا ہے. اب اس کی ہم تھوڑی تفسیر کر لیتے ہیں. شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا تھا؟ حالانکہ ابلیس کو اللہ تعالی نے جنت سے نکال دیا تھا، تو پھر اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابلیس کا وسوسہ کسی بھی انسان میں ڈالنے کے لیے اسی جگہ میں ہونا ضروری نہیں. اللہ تعالی نے کچھ اسے ایسی پاور دی ہے اس کی آزمائش کے لیے کہ وہ دور رہ کر بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. ایک تو یہ جواب، اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، اور ابلیس نے انہیں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بھٹکا دیا. اور تیسرا ایک ضعیف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اس درخت کی شاخیں بڑی گنی تھی، جس درخت سے کھانے سے حضرت آدم اور حوا کو منع کیا گیا تھا وہ بڑی گنی شاخ والا درخت تھا، بڑا پھیلا ہوا تھا. اور فرشتے اپنے دوام اور حلوت کے لیے اس میں سے کھاتے تھے. یہ ایک وہب بن منبع گزرے ہیں بنی اسرائیل کے علماء میں سے، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ درخت بڑی گنی چھاؤں والا تھا، فرشتے خلود کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں سے کھاتے تھے. جب ابلیس نے حضرت آدم کو برگلانے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا. اس وقت سانپ کی جو ہے وہ اونٹ کی طرح اس کے سانپ کی 4 ٹانگیں تھی، اور وہ اللہ کی مخلوق میں بڑا حسین جانور تھا. تو سانپ جب جنت میں داخل ہوا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکل آیا، اور اس نے اس ممنوع درخت سے پھل توڑا اور اس کو حضرت حوا کے پاس لے گیا. ان سے جا کر کہنے لگا دیکھو یہ پھل کتنا اچھا ہے، اس کی خوشبو سنگو کتنی عمدہ ہے، اس کا ذائقہ کتنا لذیذ ہے، اور اس کا رنگ دیکھو کتنا کلرفل ہے. اس طرح اس نے حضرت حوا کو برگلایا تو حضرت حوا نے اس درخت سے کھا لیا بھول کر. پھر وہ
حضرت حوا اسی درخت کا پھل حضرت آدم کے پاس لے گئی اور انہیں بھی جا کر کہنے لگی یہ دیکھو کتنا لذیذ پھل ہے، کتنا عمدہ کتنی عمدہ اس کی خوشبو ہے، اس کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے بھی بھول چوک کر کھا لیا۔ جب وہ کھا لیا تو وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور ان کی شرم گاہ ظاہر ہو گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ اپنے اوپر درخت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، کیونکہ یہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ چاہے شیطان جتنا بھی انسان کو برگلائے، لیکن یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بدیت ہے۔ تو وہ لپیٹنے لگے تو رب نے فرمایا اے آدم کہاں؟ انہوں نے عرض کیا میں یہاں ہوں۔ فرمایا باہر کیوں نہیں آتے؟ عرض کی یا اللہ مجھے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت حوا سے فرمایا تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، اور فرمایا کہ جب بھی تم کو حمل ہوگا تم کو تکلیف ہوگی، جب تم بچے سے تم پریگننٹ ہوگی، حمل ہوگا تمہیں تکلیف ہوگی، اور جب وضع حمل ہوگا بچے کی پیدائش ہوگی اس وقت بھی تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالی نے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا یہ اس وقت سے اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا، اور فرمایا تو تمہیں جب بھی وضع حمل کا وقت آئے گا تمہیں موت کا مزہ آ جائے گا۔ اور شام سے کہا کہ تم اس ملعون کو اپنے پیٹ میں لے کر داخل ہو گئے ہو جس نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، اب تم پیٹ کے بل چلتے رہو گے اور تمہارا رزق پھر مٹی ہوگا۔ یہ شام سے اللہ تعالی نے فرمایا تم بنی آدم کے دشمن رہو گے اور بنو آدم تمہارے دشمن رہیں گے، تم ان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے اور وہ تم کو پتھروں لاتھیوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تفسیر عبد الرزاق میں حدیث ہے اور امام طبری کی تفسیر طبری میں بھی یہ روایت ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ اب ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کو برگلایا، وسوسہ ڈالا، وہ کہنے لگا رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے برگلانے میں کیسے آ گئے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی سے افضل ہوتا ہے تو جس بندے سے افضل ہوتا ہے کچھ خاصیتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو افضل میں نہیں ہوتی، صاحب فضیلت میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہوتی ہیں جن سے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بے شک علی الاطلاق ان سے افضل ہیں فرشتوں سے، لیکن بعض خوبیاں ان میں ایسی تھیں جن کی حضرت آدم علیہ السلام نے چاہت کی۔ وہ کیا؟ وہ بشری علائق سے پاک ہیں، جو ملائکہ فرشتے ہیں بشری خوبیوں سے پاک ہیں، بشری عوارض سے پاک ہیں۔ اب بشر جو ہیں انہیں نیند بھی آتی ہے، بیدار بھی ہوتے ہیں، انہیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور یہ چست بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، چست بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خواہش کی جب اس نے وسوسہ ڈالا کہ میرے اندر بھی میں علائق بشری سے پاک ہو جاؤں تاکہ ہمہ وقت رب کی عبادت کرتا رہوں اور اس کے انوار و تجلیات سمیٹتا رہوں۔ تو اس وجہ سے وہ بھول چوک میں آ گئے۔ اور دوسرا وہ کہنے لگا او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، اس لیے بھی رب نے تمہیں اس سے منع کیا ہے۔ تو اس سے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک ہو گئی کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں، تو انہوں نے محض شوق سے کھا لیا تاکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور وہ مقام قرب سے جو رب کی قربتیں ہیں اس سے کبھی محروم نہ ہو، رب کی قربتیں ہیں جو ان سے محروم نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے یہ چاہا۔
اور پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 21 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 21، فرمایا وقاسمہما، وقاسمہما، وقاسمہ، اور اس نے قسم کھائی ہما، ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں، لکما، تم دونوں کا، لامن الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ابلیس نے صرف وسوسہ نہیں انہیں ڈالا، بلکہ اس نے قسمیں بھی کھائیں، وہ خدا کی قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے خیر چاہنے والا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہاری بلائی چاہنے والا ہوں۔ پھر اس پر اس نے قسمیں بھی کھائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ابلیس اس حد تک گر جائے گا کہ وہ اللہ کی بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا، اللہ کی بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جو لوگ زمین میں شیطان کے پیروکار بنتے ہیں وہ بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے دریغ نہیں کرتے، باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، وعدوں میں بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح یہ کفار ہو گئے، نان مسلمز ہو گئے، وہ اسی طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کو باقی لوگوں کس طرح دھوکے دیتے ہیں، اس طرح مسلمانوں میں بھی ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ابلیس کا فتنہ تھا جو اس نے شروع میں ہی حضرت آدم اور حضرت حوا پر حملے کیے، اس نے قسمیں کھائی ان کے سامنے۔ تو ان کا وسوسے ڈالنے اور یہ ان کو کہنا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، یہ ایک یعنی انہیں مائل کیا اس درخت کا پھل کھانے کا اور ہمیشہ کے لیے، لہذا انہوں نے بھول کر اجتہادی خطا سے وہ درخت سے کھا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، یعنی اس درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھول گئے تھے، ان سے بھول چوک سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا رہا، تو انہوں نے اجتہادی خطا کر لی اور بھول چوک سے اس درخت میں سے کھا لیا، بھول چوک سے اس درخت میں سے کھا لیا۔ اس سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ تمام خطاؤں سے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے خود بھی ان کی عصمت کی وضاحت کر دی کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو کھانے کا، کوئی قصد نہیں تھا، یہ صرف انہوں نے بھول چوک کر کھایا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے پھسلانے میں آ گئے اور بھول چوک ہو گئے اور کھا لیا، بھول چوک سے انہوں نے وہ کھا لیا۔ کیونکہ بھول چوک سے بچے رہنا انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھول چوک سے کھانے کے باوجود بھی انہوں نے رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی، یہ ان کا مقام تھا، مقام قربت تھا کہ رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کی، اپنی بندگی پیش کی اور رب کی بارگاہ میں توبہ کی، یہ صرف اپنی بندگی اور مقام کے لحاظ سے، اپنی بندگی اور مقام کے لحاظ سے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 فَدَلَّاهُمَا، پس وہ اتار لیا ہما، ان دونوں کو، بس وہ ان دونوں کو اتار لایا، بِغُرُورٍ، فریب کے ذریعے،
فلما پھر جب ذاقا ان دونوں نے چکھ لیا الشجرۃ درخت کے پھل کو بدت ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کی سوآتہما سوآت شرمگاہیں ہما ان دونوں کی. تو جب انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. وطفقا اور وہ شروع ہو گئے یخصفان چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنتی جنت کے پتے. طفقا کا مطلب ہے وہ شروع ہو گئے اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ یہ طفقا فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. طفقا یخصفانی وہ چپکانے لگے اپنے اوپر. اس میں حال جاری کا معنی پایا جاتا ہے جب مضارع کے ساتھ آئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ کہ وہ جنت کے پتے اپنے اوپر اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے. وناداہما اور ندا دی ہما ان دونوں کو ربہما رب ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی. علم کیا نہیں انہا منع کیا تھا کما تم دونوں کو علم انہا کما کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا ان سے تل کما تم دونوں کو الشجرۃ اس درخت سے کیا تم دونوں کو میں نے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ اور میں نے نہیں کہا تھا لَكُمَا تم دونوں سے اِنَّا بے شک الشیطان شیطان لَكُمَا تم دونوں کا عدو دشمن ہے مبین کھلا. فرمایا اور میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ سارا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا, ان کے آگے قسمیں کھائیں تو پھر انہوں نے بھول چوک سے وہ دانہ کھا لیا اور حضرت حوا نے جو انہیں مائل کیا تھا تو وہ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے انہیں اس کی بھی سزا ملی. تو فرمایا پھر جب وہ دونوں اپنے اوپر پتے چپکانے لگے تو میں نے بتا دیا یہ انسانی فطرت میں ہے شرم و حیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام شروع سے ہی انہوں نے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے کی کوشش کر دی. تو تب رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے اور میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بھی خبردار کر دیا ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے فتنوں سے وسوسوں سے بچاتے رہنا. وہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں ورگلا دے, تمہارے اندر بے حیائی پیدا کر دے, تمہیں رب کے احکام سے باغی کر دے کسی نہ کسی طرح, اور چاہے وہ اس کے لیے اسے قسمیں کھانی پڑے یا چاہے تمہیں فرشتوں کے مقابل لے جائے, تمہیں فرشتہ بنانا چاہے یا تمہیں تمہارے اندر یہ وسوسے ڈال دے, بڑائی پیدا کر دے, یہ خیال پیدا کر دے کہ تم تو فرشتوں کی طرح اللہ کے بندے بن جاؤ گے, فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے, تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی, اللہ کی قربت میں چلے جاؤ گے. تو شیطان یہ دھوکے دے کر بھی انسان کو پھسلاتا ہے تاکہ کسی طرح سے اللہ کے احکام سے باغی کر دے. جس طرح دیکھیں نا ہمارے دور میں مسلمانوں کے اندر بعض جاہل ایسے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے, علماء کرام یا پیران اعظام وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں نماز پڑھیں, ہم مکے میں نماز پڑھتے ہیں, نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کی بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں, دنیا کے فتنوں میں, دنیا کے لہو و لعب میں, تماشوں میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں, مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ سارے شیطانی فتنے ہیں, شیطانی وسوسے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شیطانی وسوسوں سے, فتنوں سے, شرور سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے, ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.